باب المندب میں تجارتی جہازوں پر حوثیوں کے حملے میں 3 پاکستانی جاں بحق 1 زخمی ہوا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے تصدیق کر دی تجارتی جہاز پر حوثیوں کے حملے کی مذمت۔ کہا تجارتی جہاز پر حملہ بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی ہے۔ ایسے حملے بے گناہ انسانی جان اور بحری سلامتی کے لیے سنگین خطرہ ہیں۔ واقعے کی مزید تفصیلات جاننے کے لیے متعلقہ سعودی حکام اور یمن حکومت سے رابطے میں ہیں۔ نائب وزیر اعظم نے ریاض میں پاکستانی سفارت خانے کو میتوں کی وطن واپسی اور زخمی شہری کو ہر ممکن مدد فراہم کرنے کی ہدایت کی۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا پاکستان سعودی قیادت میں بحری سلامتی کے لیے قائم اتحاد کا حصہ ہے۔ پاکستان بین الاقوامی پانیوں میں محفوظ جہاز رانی کو یقینی بنانے کے لیے ذمہ داریاں ادا کرنے کو تیار ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی تہران میں ایران کے صدر مسعود پزشکیان سے ملاقات۔ ایرانی صدر نے کہا پاکستان کے ساتھ مضبوط تعلقات علاقائی سیکیورٹی میں اضافے کا سبب بن سکتے ہیں۔ پاکستان ایران مشترکہ تعاون کی راہ ہموار کرنے کے لیے تیار ہیں۔ محسن نقوی نے کہا کہ ایران سے تعلقات جامع انداز سے بڑھانے کے لیے سنجیدہ عزم سے اقدامات کر رہے ہیں۔ وزیر داخلہ نے خطے کی موجودہ صورتحال سے متعلق ایرانی صدر مسعود پزشکیان کو وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا خصوصی اہم پیغام پہنچایا۔ پاک سعودی عرب ترکی مشترکہ دفاعی معاہدے سے متعلق آگاہ کیا۔ اس سے قبل محسن نقوی نے وزیر خارجہ عباس اراغچی سے ملاقات کی۔ ذرائع کے مطابق فیلڈ مارشل سید عاصم منیر خطے میں امن مذاکرات کی قیادت کر رہے ہیں۔ خلیجی ممالک ایران اور امریکہ کے اعلیٰ حکام کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی فیلڈ مارشل کی معاونت کر رہے ہیں۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے پاکستان میں ایرانی سفیر رضا امیر مقدم کی ملاقات۔ خطے کی بدلتی صورتحال سے متعلق گفتگو کی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے ایران کے ساتھ تعلقات مزید مستحکم بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ کہا مذاکرات اور سفارتکاری ہی مسائل کے حل کا مؤثر ذریعہ ہیں۔ بات چیت اور سفارتکاری کے ذریعے پائیدار امن، استحکام اور خوشحالی کا حصول ممکن ہے۔ ایرانی سفیر نے پاکستان ایران دو طرفہ تعاون کے مختلف شعبوں میں پیش رفت سے آگاہ کیا۔ مکہ معاہدہ امن و سلامتی کے حوالے سے محض 3 ممالک تک محدود نہیں۔ مکہ معاہدے کے مطابق خطے اور اس سے باہر اجتماعی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے کوششیں جاری رکھی جائیں گی۔ ترجمان دفتر خارجہ کی بریفنگ۔ کہا مکہ معاہدہ علاقائی امن و استحکام کے لیے تینوں ممالک کے عزم کا عکاس ہے۔ سعودی عرب کے سول جوہری توانائی کے حق کا احترام و حمایت کرتے ہیں۔ امریکہ سعودی عرب سول جوہری ڈیل کو دیکھ رہے ہیں۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ پاکستان مشرق وسطی میں جاری تنازع کے حل کے لیے پرخلوص کوششیں جاری رکھے ہوئے ہے۔ پاکستان سے متعلق مثبت بیان پر ایرانی صدر کے شکر گزار ہیں۔ کراچی میں میر رضا قتل کیس میں جائے وقوع کی جیو فینسنگ۔ موبائل ٹاورز پہاڑیوں پر لگے ہونے کے باعث جیو فینسنگ میں مشکلات کا سامنا۔ تفتیشی ذرائع کا کہنا ہے کہ جیو فینسنگ کے دوران گلستان جوہر کے مختلف بلاکس کی لوکیشنز آ رہی ہیں، جس کے باعث بہت زیادہ نمبرز آ رہے ہیں۔ تحقیقاتی ٹیم کی جائے وقوع کے اطراف میں 500 میٹر کے علاقے کی بھی تلاشی، مختلف شواہد اکٹھے کیے۔ نئی کمیٹی نے مقتول کی سمارٹ واچ کی تفصیلات حاصل کر لیں۔ ڈیٹا حاصل کرنے کی کوششیں جاری۔ آئی جی سندھ جاوید عالم اوڈھو کا میر رضا کیس کی تحقیقات میں کوتاہیوں کا اعتراف۔ کسی کو بچانے کے الزام کو مسترد کر دیا۔ آباد ہاؤس میں خطاب میں کہا کہ میر رضا کیس میں نہ سازش ہے نہ کسی کو بچایا جا رہا ہے۔ واقعہ کیوں ہوا، کیا محرکات ہیں، تہ تک پہنچیں گے۔ اس سے قابل سندھ بار کونسل میں میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ میڈیکل لیگل افسروں سمیت سب نے غلطیاں کیں، لیکن ہم نے غلطیوں کا تدارک کرتے ہوئے نئی تحقیقاتی ٹیم تشکیل دی۔ میر رضا کی فیملی کی جانب سے پرانی تحقیقاتی ٹیم کے خلاف کارروائی کے مطالبے پر آئی جی نے کہا قانون کے مطابق جو کارروائی ہوگی وہ کریں گے۔ اس سوال پر کہ ایم ایل اے نے کوتاہی کی یا گمراہ کیا، آئی جی نے کہا ابھی تحقیقات جاری ہیں، وہ اس پر مزید کچھ نہیں کہیں گے۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کا کہنا ہے کہ مال روڈ پر سیکیورٹی اہلکار پر فائرنگ کا واقعہ پی ٹی آئی کی نفرت و انتشار کی سیاست کی وجہ سے ہوا۔ پی ٹی آئی قیادت
یہ کہہ کر بری ذمہ نہیں ہو سکتی کہ ورکر سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا، یہ کارکن خیبر پختونخوا ہاؤس میں رہتا رہا، پارٹی قیادت سے ملتا رہا، اب یہ بہانہ بنا رہے ہیں کہ کارکن کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں۔ اگر ایسا ہے تو اس نے اپنے گھر والوں پر حملہ کیوں نہ کیا؟ بانی پی ٹی آئی کے بیانات نوجوانوں کے ذہنوں میں نفرت اور انتشار بھرتے رہے۔ اسی تربیت کے باعث گزشتہ روز کا واقعہ پیش آیا۔ 27 ستمبر کو بھی ایسا ہی کھیل کھیلا جائے گا۔ پیپلز پارٹی کی نائب صدر شہری رحمان کا آزاد کشمیر کے حلقہ LA-15 میں 9 پولنگ سٹیشنز پر ری پولنگ کا فیصلہ واپس لینے کا مطالبہ۔ کہا، 9 پولنگ سٹیشنز پر پریزائڈنگ افسران موجود تھے مگر کسی ووٹر نے ووٹ نہیں ڈالا۔ ان علاقوں کے عوام نے انتخابات کا بوائیکاٹ کیا تھا۔ یہاں لینڈ سلائیڈنگ، درخت گرنے یا راستوں کی بندش کا معاملہ نہیں تھا۔ الیکشن کمیشن آزاد کشمیر ری پولنگ کے فیصلے پر نظر ثانی کرے۔ پیپلز پارٹی کے رہنما پرویز خان نے چودھری یاسین کے ہمراہ پریس کانفرنس میں کہا کہ آزاد کشمیر میں دھاندلی کی نئی ترکیبیں آزمائی جا رہی ہیں۔ اس حلقے میں ہمارے امیدوار کو واضح برتری حاصل ہے، تسلیم کیا جائے۔ وفاقی وزیر طارق فضل چودھری نے کہا ہے کہ آزاد کشمیر میں اس مرتبہ انتہائی شفاف انتخابات ہوئے۔ حویلی حلقہ LA-17 باغ 4 میں نون لیگ کے امیدوار کی جانب سے کچھ شکایات سامنے آئیں۔ توقع ہے چیف الیکشن کمشنر شکایات کا ازالہ کریں گے۔ جیو نے سے گفتگو میں کہا کہ چیف الیکشن کمشنر حویلی کے امیدوار کے خدشات کا ازالہ میرٹ پر کریں۔ ایرانی جزیرے قشم کے ساحلی علاقے میں تیل کا رساؤ۔ امریکی میڈیا کے مطابق قشم جزیرے کے جنوب مشرقی ساحلی پٹی پر سیاہ تیل بہتا دکھائی دے رہا ہے۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ ساحلی پٹی کا 1 کلومیٹر سے زائد رقبہ آلودہ ہوا تیل صاف کرنے کی کوششیں جاری ہیں۔ ادھر مشرقی وسطی میں جاری کشیدگی کے پیش نظر آبنائے ہرمز میں جہازوں کی آمد و رفت میں مسلسل کمی۔ شپنگ ڈیٹا کے مطابق گزشتہ روز بحری آمد و رفت 1 ہفتے کی کم ترین سطح پر رہی۔ صرف 8 جہاز آبنائے ہرمز عبور کر پائے۔ گڈز ٹرانسپورٹرز کے وفاقی و صوبائی حکومتوں سے مذاکرات ناکام۔ ہڑتال 5ویں روز بھی جاری۔ ہڑتال کے باعث سبزی و پھلوں کی ترسیل متاثر، قیمتوں میں اضافے کا رجحان۔ لاہور کے بادامی باغ سبزی منڈی میں کچھ گاڑیاں سامان لے کر پہنچیں۔ بیوپاریوں کی معمول سے زیادہ کرایہ ادا کرنے کی شکایت۔ بلوچستان میں ہڑتال کے باعث مرغی سمیت بعض اشیاء خوردونوش کی قیمتوں میں اضافہ۔ کوئٹہ میں مرغی کا گوشت 500 روپے سے بڑھ کر 550 روپے فی کلو ہو گیا۔ کراچی میں چھوٹی گاڑیوں کے ذریعے سبزیوں کی ترسیل جاری۔